الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع سے متعلق ترجمہ خطبہ جمعہ ہے وہ ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ معزز دین و ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ میرے بھائیوں، نماز ایک محترم بالشان عبادت ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں بار نماز کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہم اور آپ کتنی بار اپنی مجلسوں اور گھروں میں نماز کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لے آؤ۔ ہم نے پانی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر نماز کے لیے جانے لگے تو آپ کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے حوض میں پانی بھرو۔ ہم نے پانی بھرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر نماز کے لیے جانے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو دریافت کیا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے پانی لے آؤ۔ پھر آپ نے وضو کیا۔ لوگ مسجد میں نماز عشاء کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر دو آدمی آپ کو سہارا دے کر مسجد لے جانے لگے، اس حال میں کہ آپ کے دونوں پیر زمین میں گھسیٹ رہے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بغل میں لے جا کر بیٹھا دیے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حالت قیام میں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا کی، متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بیماری کی حالت میں بھی باجماعت نماز ادا کی ہے۔ یہ حدیث جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، یا معمولی سا عذر کی وجہ سے یا سستی و کاہلی کی وجہ سے جماعت ترک کرنے والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اسی طرح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں ایک اندھا شخص ہوں، مجھے مسجد لے جانے والا کوئی نہیں ہے، راستہ بھی پرخطر ہے، تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر دریافت کیا کہ کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، میں اذان سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس حدیث سے بھی نماز باجماعت کے وجوب اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اس قدر اہم و ضروری عبادت ہے کہ اس کے بغیر کامیابی و نجات ناممکن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃہ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، اخرجہ اہل السنن۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر وہ صحیح اور درست ہوگا تو فلاح و کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر فاسد و خراب ہوگا تو خسارہ و نقصان اٹھائے گا۔
میرے بھائیوں، نماز دین کا ستون اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ نماز شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ نماز تاریکی میں روشنی ہے، مصائب و مشکلات میں سہارا و نجات ہے۔ نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش و منکر کاموں سے روکتی ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز حزن و ملال کو دور کرنے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے۔ نماز دل کے سکون کا سبب و ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے، اے بلال، ہمیں نماز سے آرام پہنچاؤ۔ نماز سلامتی کو برقرار رکھنے اور جرائم کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ و سبب ہے۔ اس قدر نماز کی اہمیت کو جاننے کے بعد کیا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ مساجد میں پڑھی جانے والی آیات کو سنے اور پھر تکبر کے ساتھ اس طرح اصرار کرے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں؟ اقامت سننے کے بعد دکان کھولے رکھے، گھر یا آفس میں بیٹھا رہے اور نماز کو نہ جائے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال میں مصروف رہتے، پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کچھ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے قیام سے غافل نہیں کرتی، کہ کچھ لوگ کسب رزق اور خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں اور جیوں ہی اذان کی آواز سنتے ہیں تو جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا اسے پھینک دیتے ہیں اور مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کی حفاظت ایمان کی علامت ہے اور اس میں غفلت برتنا خسارہ و نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کی حفاظت کرے گا یہ اس کے لیے قیامت کے دن نجات، روشنی اور حجت ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو یہ اس کے لیے نجات، روشنی اور حجت نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔